أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اما بعد، قال الامام حسین علیہ الصلاۃ والسلام: فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها ولم يبق منها الا صبعبة كصبعبة الاناء. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. عشرہ محرم الحرام 1448 ہجری آج اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے، 8ویں نشست ہے، اور موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے قیام فاطمہ سے قیام حسینی تک امت کا کردار. گزشتہ مجالس میں جو مطالب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، جو میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصراً تکرار کر کے آگے بڑھا جائے اور موضوع کو، جو مختصر آج اور کل کا دن ہے، اس کے اندر موضوع کو تکمیل کیا جائے. گزشتہ مجالس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ بعد پیغمبر اکرم رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ظاہری رحلت کے بعد، امت اسلامیہ راہ پیغمبر اکرم پر اس طرح قائم نہیں رہی جیسے پیغمبر اکرم نے حکم دیا تھا. پیغمبر اکرم کا معروف فرمان حجت الوداع کے آخری خطبے میں جب غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا، تو اسی اعلان ولایت میں پیغمبر اکرم نے اسی اپنے خطبے کے اندر اعلان کیا، امت کو بتایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں. پیغمبر اکرم نے اس دنیا کے اندر ہمیں قرآن و اہل بیت دیے ہیں. اس دنیا میں ہمیں ان کا دامن تھامنا ہوگا.
کیونکہ جب ہم یہاں پر ان کے بتائے ہوئے آئین، ان کے بتائے ہوئے قوانین، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً یہاں کے بعد بھی محشر میں یا اخروی زندگی میں ان کے ساتھ ہم جب محشور ہو سکتے ہیں کہ جب یہاں ان کے ساتھ، یہاں ان کے بتائے ہوئے طریق اور راستے پر چلیں۔ حضور نے اہتمام کیا، سرکار نے دنیا سے جانے سے پہلے اہتمام کیا، بتایا لوگوں کو کہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جو آپ کو، متعدد حدیثیں موجود ہیں، پیغمبر اکرم نے کہا میرے اہل بیت کی نجات کشتی نوح کی طرح، اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی بھی، دونوں کے متفقہ حدیثیں موجود ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا۔ متعدد حدیثیں موجود ہیں عزیزان محترم، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ انہی اہل بیت کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بہت دردناک تاریخ ہے اسلام کی، دردناک تاریخ۔ بیان کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، چونکہ ہم ابھی پیچھے نہیں جائیں گے، جناب سیدہ کا میں خطبہ پڑھ چکا ہوں، گزشتہ مطالب جو بیان کیے تو اس میں امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا، میں مختصر تکرار کر کے آگے آ رہا ہوں تاکہ موضوع کو ہم آج آگے بڑھائیں۔ جب سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کیا، ولید نے جو گورنر مدینہ تھا، یزید کی جانب سے امام نے انکار کر دیا۔ امام نے کہا مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سید الشہداء یہ کہہ کہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ میں امام حسین مکہ کو مرکز بناتے ہیں اپنی تحریک کا، اپنی سٹرگل کا، اپنے نظریہ جو امام حسین نے دنیا کو بتانا تھا۔ مکہ میں امام 4 مہینے 4 دن رہتے ہیں، اور 4 مہینے 4 دن امام یہیں سے مکہ سے اپنے 2 سفیروں کو بھیجتے ہیں، ایک کو کوفہ کی زمین پر اور ایک کو بصرہ کی زمین پر۔ گزشتہ شب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بصرہ اور کوفہ میں بہت ساری چیزیں مماثلت بھی تھی، سیم بھی تھی، مگر بہت ساری چیزیں الگ تھیں۔ کوفہ چھاؤنی کے طور پر رکھا گیا تھا، وہاں پہ قیدی بھی جنگوں کے لا کے رکھے گئے تھے اور دیگر چیزیں وہاں تھیں، مگر بصرہ کاروباری شہر تھا، بصرہ اکنومیکل ہب تھا، اور بصرہ کے اندر پروپیگنڈا اہل بیت کے بارے میں کافی ہوا تھا۔ گزشتہ شب میں نے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح وہاں سے لشکر اٹھتا ہے، جنگ جمل ہوتی ہے اور امیر المومنین کے خلاف آ کر کھڑے ہوتے ہیں، مگر اس جنگ کے لیے مولا علی راضی نہیں تھے، مسلمانوں کا خون بہے اس پر علی راضی نہیں تھے۔ تینوں جنگوں پر امیر المومنین نے کہا، جنگ جمل ہو، صفین ہو یا نہروان ہو، امیر المومنین سمجھاتے رہے، آخری دم تک سمجھاتے رہے، مگر عزیزان محترم تاریخ یہ ہے، تاریخ میں بیان کر چکا ہوں کہ تاریخ عقیدہ نہیں ہوتی، عقائد اور چیز ہیں، تاریخ اور چیز ہے۔ بصرہ کے حالات یہ ہیں، میں مختصر آج وہ بصرہ کا خط جو امام حسین نے بصرہ والوں کو لکھا تھا، اس کے اندر کیا ہدایت تھی، کیا چیزیں تھیں، میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناؤں گا، آپ توجہ سنیے گا۔ اور اس کے علاوہ 6 سردار جن کا میں نے کل آپ کو نام بتایا، بصرہ کے وہ 6 سردار جن کو امام نے خط لکھا، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے، ان میں ایک سردار ایسا تھا کہ جو رئیس تھا، جو مالی طور پہ مضبوط ہے، جیسے میں نے بتایا تھا وہ اپنے علاقے کا ایک ٹرانسپورٹر تھا، کل میں بیان کر چکا ہوں۔ امام نے جو بصرہ والوں کو خط لکھا ان میں سے، اب یہ سنیے گا، توجہ سنیے گا، یہ اہل بصرہ کو خط لے جا کر سلیمان ابن رزین نے، جناب سلیمان ابن رزین جو سفیر حسین ہے بصرہ کے، جا کر انہوں نے بصرہ والوں کو یہ خط سنایا۔ ماریہ بنت قیس ایک پاکیزہ خاتون، بہترین خاتون، جو کھجوروں کے کاروبار کی اس وقت وہاں پہ بصرہ کے اندر کھجوروں کے کاروبار کی ایک بڑی کاروباری خواتین تھی، کاروباری عورت تھی، ان کے گھر میں سلیمان ابن رزین وہاں پر رہے، وہاں پر کوفہ کے سرداروں کو جمع کیا اور یہ خط سنایا۔ سنیں عزیزان محترم، امام حسین کا خط ہے، یہ پیغام ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، توجہ سنیے گا۔ امام نے کہا اما بعد فإن اللہ اصطفیٰ، میں اما بعد حمد و ثناء پروردگار کے بعد کہا کہ فإن اللہ اصطفیٰ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خلفہ وأکرمہ نبوتہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہم صلی علی محمد وعلی یہ کرامت اور نبوت عطا کی ہے۔ اور پھر امام نے کہا وَكُنَّا أَهْلُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ وَأَوْصِيَاؤُهُ، ہم ہیں وہ اہل بیت۔ امام بصرہ والوں کو تعارف کرا رہے ہیں، ہم ہیں وہ اہل بیت۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں اہل بیت کے اندر کن لوگوں کو ڈالا گیا تھا۔ بصرہ والوں کو اہل بیت کیا بتائے گئے تھے، شام والوں کو اہل بیت کیا بتائے گئے تھے۔ امام نے کہا وَكُنَّا أَهْلُهُ، ان کے اہل بیت، رسول کے اہل بیت ہم ہیں۔ تم کسے سمجھ رہے ہو؟ آج بھی دیکھ لیں اہل بیت کا دائرہ بڑا کرتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا اس کو بھی اہل بیت میں ڈالیں، اس کو بھی اہل بیت میں ڈالیں۔ اہل بیت اللہ بناتا ہے، تو جو ہے آپ کی آپ دیکھ رہے ہیں نا آج مثلا حالات کیا کہ اپنی مرضی کے اہل بیت بنانا۔ ہم اپنی مرضی کے اہل بیت نہیں بنا سکتے، اللہ نے جن کو کہا۔ آپ دیکھ لیں روایت حدیث قصہ موجود ہے۔ اب یہاں پر امام نے کہا وَكُنَّا أَهْلُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ وَأَوْصِيَاؤُهُ وَوَرَثَتُهُ وَأَحَقُّ النَّاسِ، ہم ہیں بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَعْصَرْ عَلَيْنَا قَوْمَنَا بِذَلِكَ فَرَضِينَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، ہم انہی کے اہل بیت، اولیاء، اوصیاء اور وارث ہیں۔ میں ہوں وارث۔ حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کس کا وارث ہوں؟ رسول اللہ کا وارث ہوں، میں ہوں نبی کا وارث۔ حسین وارث نبی نہیں، حسین وارث انبیاء ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء۔ میں اگر 2 جملوں میں بیان کروں نا سید الشہداء کے فضیلت، سید الشہداء کی فضیلت، تمام 1.25 لاکھ انبیاء کی کرامت، 1.25 لاکھ انبیاء کی نجابت، 1.25 لاکھ انبیاء کا کرم، 1.25 لاکھ انبیاء کا جود، 1.25 لاکھ انبیاء کی ولایت اور 1.25 لاکھ انبیاء کی طہارت جس وجود میں سمٹ کے آئے اسے حسین ابن علی کہتے۔ یہ سید الشہداء ہم پڑھتے نا زیارت وارثہ، آدم کے وارث، نوح کے وارث، عیسیٰ کے وارث، موسیٰ کے وارث۔ وراثت امام حسین وارث انبیاء ہیں۔ وراثت کون سی وراثت ہے امام حسین کے پاس؟ انبیاء کی کون سی؟ علم، حلم، شجاعت، فصاحت، کرامت، یہ سارے جو وجود انبیاء میں جو کوالٹیز ہیں اس کے وارث حسین ابن علی ہیں۔ انبیاء نے جو دین لوگوں تک پہنچایا اس کے وارث حسین ابن علی ہیں، اس کے وارث ہیں۔ امام نے کہا میں ہوں نبی کا وارث۔ اے اہل بصرہ تم کس کو اہل بیت سمجھتے ہو، تم کس کو وارث سمجھتے ہو؟ پھر امام نے کہا ہم ہی ان لوگوں کے اور تمام لوگوں میں، یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ یزید اس کا باپ اور یہ سارے جو تھے یہ خاندان امیہ، امام نے کہا ان تمام خاندانوں میں، ان تمام لوگوں میں ان کے مقام اور سب سے زیادہ اہل اور حقدار رسول کے قریب ہم ہیں، رسول کے قریب ہم ہیں۔ پھر امام نے کہا لیکن اب امام نے حالات بتائے، پہلے اپنا تعارف کرایا، خط میں امام نے اپنا تعارف کرایا میں حسین ابن علی ہوں۔ پھر امام نے کہا لیکن ایک گروہ مسلمانوں کے اندر یہ گروہ داخل کیا گیا، پلانٹڈ داخل کیا گیا، میں نے بیان کیا ہے گزشتہ مجالس میں، لیکن ایک گروہ نے ہم سے یہ حق چھین لیا۔ کون سا حق چھین لیا؟ توجہ سنیے گا، یہ حق حکومت، یہ حق ولایت، یہ ہم سے لے لیا۔ ہم نے صبر کیا۔ کیوں صبر کیا؟ تاکہ ہم نے اختلاف اور تفرقے کو پسند نہیں کیا۔ ہم نے صبر اس لیے کیا تاکہ تفرقہ نہ ہو، مسلمانوں میں آپس میں خون نہ بہے۔ وہی بات جو مولا علی کر رہے تھے اہل بصرہ سے، وہ امام حسین نے کی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے، ہم حق پر ہوتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ یہ حق ہمارا تھا، اہل بیت کا تھا، ہم حق پر ہوتے ہوئے خاموش ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اختلاف ہو مسلمانوں میں، تفرقہ ہو، مگر ہو گیا۔ ہم نے امن و عافیت کو پسند کیا، جبکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس حق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر توجہ سنیے گا، امام نے کہا وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ۔ امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا بصرہ والوں کو، پھر کیا کہا؟
یہ حق ہمارا ہے، حالات بتائے اس حق حکومت و منصب و ولایت پر جو یہ آ کر بیٹھ گئے یہ ان کا حق نہیں ہے۔ کربلا ہوئی اسی وجہ سے ہے، میں نے گزشتہ مجالس میں کہا تھا، کربلا ہوئی اسی وجہ سے کہ لوگ ولایت سے دور ہوئے، ولایت سے منحرف ہوئے، ولایت چھوڑی، ولایت بھول گئے، غدیر کا انکار کیا۔ لیکن توجہ سنیے گا، میں ایک چیز اور بیان کرتا چلوں، دیکھیں بات آگے یہ سنیے گا، کربلا کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اذان محترم توجہ کریں، دیکھیں کربلا ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں جو بیس ہے، بنیاد، وہ ولایت ہے۔ اب ملٹیپل ریزنز ہیں، نیچے بہت سارے ہیں، جزیات الگ چیز ہیں، پارٹس بہت سارے ہیں، مگر ہم اگر بیس دیکھیں، ثانوی چیزیں بہت ساری ہیں۔ جیسے جناب سیدہ مسجد میں گئی ہیں، ثانوی مسئلہ فدق تھا، ثانوی، اصل مسئلہ ولایت تھی، اصل مسئلہ اسلام تھا۔ اسلام و ولایت ایک ہی چیز ہے، اسلام کا نظام ولایت ہے نا، ولایت کل دین ہے، توجہ کیجئے گا، ولایت کل دین ہے، جز دین نہیں ہے، جز دین کا پارٹ ولایت نہیں ہے، پارٹ دین کی بنیاد ولایت ہے، بنیاد ہے، بیس۔ یہ امام بارگاہ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ پلر ہیں، یہ اس کے ستون کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بیس، بنیاد، اگر بنیاد کمزور ہے تو یہ عمارت گر جائے گی، زیادہ مضبوط نہیں، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ دین کی بنیاد ولایت ہے، دین کی بنیاد امامت ہے، بیس ہے۔ کربلا اصل وجہ بالکل یہی ہے، لوگوں نے حق ولایت جو اہل بیت کا تھا وہ ادا نہیں کی۔ اچھا توجہ سنیے گا، میں ایک نقطہ اور بیان کروں۔ امام ان کو تعارف کرا رہے ہیں، یہ اہل بصرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کوفہ بھی خط بھیجا امام نے۔ مدینہ اور مکہ والے تو امام حسین کو بالکل جانتے تھے یا نہیں؟ مدینہ میں صحابہ موجود تھے، مکہ میں صحابہ موجود تھے، حتیٰ کہ بصرہ اور کوفہ میں بھی تھے، مگر اتنی بڑی تعداد میں صحابہ رسول نہیں تھے۔ بعد کے لوگ تھے، تابعین یا دوسرے لوگ، یا وہ لوگ تھے جو گزرتے ہوئے پیغمبر اکرم سے، جب بصرہ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے یا کوفہ کے جو حضور کے دور میں گزرتے تھے، تھوڑا سا بیٹھ گئے، رسول اللہ سے بات چیت کر لی، دعا سلام ہو گئی، اور پھر اپنے کام سے نکل گئے، کوئی کاروان تجارت تھا یا کچھ تھا۔ تو بعض مورخین نے انہیں بھی صحابہ کہا ہے، جس نے ایک بار رسول کی زیارت کر لی اسے بھی صحابی کہا، اور ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام افراد موجود تھے، صحابہ موجود تھے مدینہ میں، وہ صحابہ موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو رسول کی گود میں بیٹھا دیکھا تھا، تعارف رسول نے کرایا تھا امام حسین حسنین کا، وہ صحابہ موجود تھے۔ مگر توجہ سنیے گا، اطراف کی جو آبادی ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، حجاز ہے، دیگر زمینیں تھیں، اب جو یہاں نسلیں تھیں، اکثریت صحابہ کی تو نہیں تھی، ان کے تابعین تھے، تابعین کے بعد کی نسلیں تھیں، لیکن کیا انہیں اہل بیت کی معرفت نہیں تھی؟ اب میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت اہل بیت کو جانتی تھی۔ شام ایک دور کا علاقہ تھا، شام میں پروپیگنڈا زیادہ تھا، ابھی میں شام کی بات نہیں کر رہا، بصرہ، کوفہ اور اس کے اطراف میں یمن اور دیگر جو یہ اسلامی قلمرو یا وہ راستہ جس کو امام حسین نے انتخاب کرتے ہوئے کربلا کی جانب گئے، ان تمام علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں اہل بیت کی معرفت رکھنے والے نہیں تھے، محب اہل بیت نہیں تھے، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا، کنفیوز تھے، توجہ سنیے گا، کنفیوز تھے، کنفیوز، ساتھ دیں یا نہ دیں، ایسا نہیں ہے تعداد میں زیادہ نہیں تھے، تعداد میں بھی تھے، اہل بیت کو مانتے بھی تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ حسین ابن علی حق پر ہیں، لیکن کنفیوژن تھی، کنفیوز تھے، مشوش تھے، تشویش میں تھے، آمادہ نہیں تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کہاں جائیں، حق کا ساتھ دیں یا باطل کا۔ اس لیے امام نے دیکھیں یہاں اس خط کے اندر لکھا بصرہ والوں کو، قد بعثت الرسول الیکم، میں تمہاری جانب پیغام لے کر اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں۔ توجہ سنیے گا، نمائندہ حسین
ابن علی بصرہ میں آئے ہیں سفیر حسین سلیمان ابن رزین، میں تمہاری جانب بہذا الکتاب، یہ میرا لکھا ہوا پیغام ہے۔ کتاب کہتے ہیں کتب کرنا، لکھنا، عربی زبان میں کتب لکھنا۔ امام نے کہا یہ میرا خط ہے، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، یہ تمہیں دعوت دے گا، یہ تمہیں بلائے گا۔ توجہ سنیے گا، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ موضوع کو مکمل کیا جائے۔ یہ تمہیں بلائے گا کہاں؟ اِلَىٰ کتاب اللہ و سنتی نبی، یہ تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی جانب بلائے گا۔ اس کا مطلب اہل بصرہ اللہ کی کتاب اور سنت پر نہیں تھے۔ اگر اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر چل رہے ہوتے تو یقیناً ان کے سر پر عبید اللہ ابن زیاد حاکم نہیں ہوتا۔ یہی علامت ہی ہوتی ہے معاشرے کی۔ معاشرے کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ چلو تو تمہارے سر پہ ظالم حکمران نہیں ہوں گے۔ ظالم حکمران جب ہی مسلط ہوتے ہیں جب انسان، قومیں، امتیں راہ خدا چھوڑتی ہیں، سنت نبی چھوڑتی ہیں، جب ہی تو مسلط ہوتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں ہوتے۔ آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی ہیں رسول اللہ نے، آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی مولا علی نے۔ ان میں سے ایک جگہ نہج البلاغہ میں مولا نے کہا آخر الزمان میں، اب سنیں ذرا، میں مولا کی حدیث سنا، آخری زمانے میں حکومتیں عورتوں کے اقتدار میں آنے سے اور بچوں کے مشورے سے چلیں گی۔ تو یہ سنیں گا، نہج البلاغہ ہے، خواتین اقتدار میں ہوں گی اور بچے مشورے دیں گے، بچے مشیر ہوں گے۔ بچے کون ہیں؟ ذہنی بچے جن کو کچھ آتا نہیں ہے۔ اس زمانے میں، آخر الزمان میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ اور پھر بہت سارے کام ہوں گے جب پبلک، یہ ہوں گے کس کی وجہ سے؟ عوام کی وجہ سے۔ عوام کیا کرے گی؟ عوام جب کتاب خدا کو چھوڑ دے گی، عوام جب سنت رسول کو چھوڑ دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں ان کے سر پر ظالم مسلط ہو جائیں گے۔ میں ابھی آگے آپ کو ایک ملاقات امام کی بیان کروں گا۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ، امام نے کہا یہ تمہیں دعوت دے گا۔ یہ کون ہے؟ فَقَدْ بَعَثْتُ الرَّسُولِ إِلَيْكُمْ، یہ میری طرف سے بھیجا ہوا میرا نمائندہ ہے، یہ تمہیں اللہ کی کتاب کی جانب اور سنت رسول کی جانب بلا رہا ہے۔ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَبِدْعَةَ أُحْيِيَتْ، یہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ سنو اے اہل بصرہ، سنت رسول مر گئی ہے، بدعتیں زندہ ہو گئیں۔ یہ معاشرے کی حالت ہے۔ حالت کیا ہے معاشرے کی؟ سنتیں نکل گئیں، بدعتیں آ گئیں۔ پھر امام نے کہا والبدع احیت فإن تسمعوا قولی اہدکم الی سبیل الرشاد، یہاں پر امام نے خط کو تمام کیا اور کہا سنو، سنتیں مر گئیں، بدعتیں زندہ ہو گئیں، اب یہ میرا نمائندہ، اگر تم اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ امام نے کہا جبرن نہیں ہے، جبرن نہیں ہے، اگر تم اس کی دعوت پر لبیک کہو تو یہ تمہیں ایسی راہ کی جانب ہدایت کرے گا جو نجات کا راستہ ہے۔ پھر امام نے کہا والسلام، اور خط تمام ہوا۔ عزیزان محترم، کل میں نے بیان کیا تھا بصرہ سے جن لوگوں کو امام نے خط لکھا تھا وہ 6 افراد تھے جو قبیلوں کے سردار تھے، مگر یہ نصرت حسین کے لیے نہیں آئے۔ ان میں سے زیادہ تر کنفیوز تھے، ڈرے ہوئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے شکنجوں سے ڈرے ہوئے تھے، ظالم کا خوف تھا۔ مطلب بعض لوگوں کو لالچیں بھی دی گئی تھی، لیکن لالچیں جب دی جاتی ہیں جب جس کے اندر خوف نہیں ہوتا اسے لالچ دی جاتی، مگر اہل بصرہ کے سردار نہیں اٹھے۔ ایک کنفیوز سردار کون تھا؟ منظر بن جارود، کل میں نے بیان کیا تھا۔ یہ کنفیوز تھا، یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ واقعا سفیر حسین ہے یا پھر عبید اللہ نے مجھے چیک کروایا، جاسوس تو نہیں ہے، کوئی مخبر تو نہیں ہے۔ اس نے سلیمان ابن رزین کو لے جا کر گرفتار کر کے لے جا کے عبید اللہ کے دربار میں لے گیا، گورنر ہاؤس میں۔ اس لیے عزیزان محترم توجہ سنیے، کنفیوز تھا، مگر اور قبیلوں کے سردار دیگر جو تھے وہ انہوں نے جرت نہیں کی، مثلا دل سے مانتے تھے امام حسین حق پر ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خالی دل سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، میں دل سے مانتا ہوں بھائی مولا بہت اچھے، امیر المومنین بہت اچھے، مولا علی ولی اللہ دل سے کہتا ہوں، مگر
اب توجہ سنیے گا، میں ایک چیز آپ کو وضاحت کروں. امام نے اس خط میں، اس سے پہلے کہ میں ان 6 افراد کی جانب آؤں جو وہاں سے نکلیں، ان کا کردار سنیے گا. امام نے اس خط میں ایک چیز کیا کہی؟ ہمارا حق ہے جو ہم سے لیا گیا، وہ ہے ولایت. دیکھیں میں آپ کو پہلی مجلس سے ہی یہ چیز لاسٹ ایئر بھی کہا تھا، آج بھی، کہ دیکھیں ولایت کل ہے، کل ولایت کل ہے، دین کا کل ہے، اس کے اندر جزیات ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، توجہ سنیے گا، اور وہ یہ ہے کہ ولائی مجلس اور درسی مجلس. توجہ ہے آپ کے؟ میں ذرا آج بتا دوں ولائی مجلس کون سی ہوتی ہے. اگر آمادہ ہیں تو درود پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر درود پڑھیں امام حسین کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. تھکاوٹ کو دور کرنے والا درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. توجہ سنیے گا، دیکھیں ہمارے یہ تفریق، توجہ سنیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امیر المومنین کے وجود، دیکھیں مولا علی کا وجود، امام، ٹھیک ہے، وجود علی میں شجاعت ہے نا، شجاع ہے. وجود علی میں سچائی، صداقت بھی ہے. صدیق بھی علی ہے، تو جو ہے نا، صدیق اکبر علی ہے نا، صدیق بھی ہے، امیر المومنین ہے نا. وجود علی میں صداقت بھی ہے، وجود علی میں شجاعت بھی ہے، وجود علی میں بلاغت و نجابت، طہارت، تمام انسانی کرامات جس وجود میں سمٹ کے آئے وہ علی بنتا. یعنی تمام ایک کامل انسان، ایک کامل وجود علی ہے. بعد نبی کے بعد، یہ تشیع کا مسلم عقیدہ ہے، نبی کے بعد سب سے افضل نبی، اس کے بعد علی. اب توجہ سنیں، اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. منبر فضائل کی جگہ ہے، بے شک پڑھنے چاہیے، تاکہ ہماری ملت اور یہ نسلیں آنے والی فضائل علی بھولیں نہیں، پڑھیں، تکرار کریں. خیبر پڑھنی چاہیے، خندق پڑھنی چاہیے، بدر، حنین، صفین، نہروان پڑھنی چاہیے. لیکن توجہ سنیے گا، خیبر، خندق، بدر یہ تمام شجاعت علی ہے، یعنی علی کے وجود کا ایک جز ہے فقط. توجہ ہے آپ کی؟ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا. میں آپ کو ذرا جو ہمارے یہاں تفریق ہوگا یہ اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، ولائی مجلس اور درسی مجلس نہیں. امیر المومنین کی سنیں، مولا علی کے وجود میں بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت سارے مولا علی کے وجود کے کئی ٹاپکس ہیں، مضمون ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خیبر، خندق یہ فضائل علی ہیں، ولایت اس سے اوپر ہے. توجہ سنیے گا، فضائل کو ہم ولایت نہیں سمجھیں، ولایت اور چیز ہے، فضائل اور چیز ہیں. دیکھیں وجود علی کی فضیلت یہ ہے کہ علی صادق ہیں. اب جب ہم جنگ علی منبر سے پڑھیں تو یہ ہم نے ولایت نہیں پڑھی، ولایت کا ایک جز پڑھا ہے، ایک پارٹ ولایت کا پڑھا ہے، ابھی پوری ولایت. ہم نے صداقت علی منبر سے پڑھی، ایک پارٹ پڑھا ہے. ہم نے عدالت علی منبر سے سنائی، سیرت علی منبر سے سنائی. یہ وجود علی کی جزیات ہیں. اور جب مکمل قانون علی، حدیث علی، فرامین علی، نہج البلاغہ، کلام علی اور قوانین علی منبر سے سنائے تو یہ نظام ولایت ہے. ولایت مثلا اب ہوتا کیا ہے، اب اگر کوئی شجاعت پڑھے مولا علی کی، خیبر، خندق یا فضائل، ہم کہتے ہیں یہ ولائی مجلس ہے. اور اگر نہج البلاغہ پڑھی جائے کہتے ہیں یہ تو درسی مجلس ہے. کربلا درسگاہ نہیں ہے. تو جو ہے آپ کی درسی مجلس اور ولائی مجلس کی کوئی فرق نہیں ہے. جو فضائل پڑھ رہا ہے وہ بھی مجلس ہے، اور جو سیرت علی اور کلام علی پڑھ رہا ہے وہ بھی مجلس ہے. یہ غلط تفریق ہے جو ہمارے یہاں ہو گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ابھی یہ یہاں سے امام حسین کا خط سنایا، امام حسین کا، بلکہ منبر کی خوبصورتی یہی ہے جس کا منبر ہے کلام بھی اسی کا ہونا چاہیے.
ہے یا نہیں؟ ممبر کس کا ہے؟ یہ امام حسین کا ممبر ہے نا، مولا علی کا ممبر ہے، رسول اللہ کا ممبر ہے. تو جچتا تو یہی ہے نا کہ ممبر جس کا ہے وہ بولے، یہ ان کا کلام ہے. یہاں سے اگر کلام حسین ابن علی پڑھا جائے تو یہ میں نہیں بول رہا، حسین بول رہے ہیں، کیونکہ ان کا کلام ہے. ممبر حسین سے پڑھا جا رہا ہے، ممبر علی سے پڑھا جا رہا ہے. اس لیے عزیزان محترم، ولایت، امام حسین نے کہا ان لوگوں نے ولایت چھوڑی ہے. امام حسین کے وجود میں شجاعت کے قائل یہ لوگ تھے، امام حسین کی صداقت کے قائل تھے، امام حسین کی عدالت کے قائل تھے، مگر اگر نہیں مان رہے تھے تو امام کی ولایت کو، ولایت یعنی ان کا حق، حق حکومت. اب آئیں، بصرہ سے 6 افراد نکلے ہیں. ان 6 افراد کے نام سنیں. پہلا نام ہے یزید بن ثبیت العبدی. یہ قبیلہ قیس سے ہے تعلق اس کا. یزید بن ثبیت العبدی یہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ نکلا ہے. جب امام کا پیغام پہنچا یہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ نکلا. اس کے بیٹوں کا نام ہے عبداللہ بن یزید ثبیت اور عبید اللہ بن یزید ثبیت. یہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ نکلا. یہ 3 افراد بصرہ سے نکلے، 1 باپ 2 بیٹے. چوتھا ہے عامر بن مسلم العبدی. یہ مچھلی فروش تھا، بصرہ کے اندر مچھلیاں بیچتا تھا. جیسے مچھلی والے نہیں آتے آپ کے علاقے میں، آتے ہیں اور سائیکل پر لے کر مچھلی، یہ مچھیرا تھا، مچھلی فروش. عامر بن مسلم العبدی یہ مچھلیاں بیچتا تھا علاقے میں جا کے بصرہ کی گلیوں میں، لیکن خبریں ساری رکھتا تھا، راستے سارے پتہ تھے اسے. اور ایسے افراد کو پتہ ہوتے ہیں نا، خفیہ راستے بھی پتہ ہوتے ہیں. عامر بن مسلم العبدی کیونکہ بصرہ میں کرفیو لگا ہوا تھا، اس عامر بن مسلم نے ان 5 افراد کو بھی راستہ اس نے دکھایا تھا کہ کہاں سے ہم نکل کے نصرت حسین کو جا سکتے. عامر بن مسلم. سیف بن مالک العبدی یہ 5واں شخص. اور چھٹا ادہم بن امیہ العبدی. یہ 6 افراد نکل کر نصرت حسین کو آئے. امام حسین مکہ سے آگے نکل چکے تھے، یہ آگے امام کے تعاقب میں آئے پیچھے، اور پھر آ کر امام کے ساتھ ملحق ہوئے. اور آج شہدائے کربلا میں نام ہے، سرخرو ہو گئے، نصرت حسین کے لیے سرخرو ہو گئے. عزیزان محترم، ایک مقام میں آپ کی خدمت میں آج اور پڑھ دوں. ایک مقام، امام مکہ سے نکلے، یہ 6 افراد. بصرہ کی تاریخ، بصرہ میں نے یہیں پہ روک دیا، بصرہ کی تاریخ میں بصرہ سے یہ افراد نکلے. بصرہ کے حالات اس طرح تھے. بصرہ کے صدر مرکزی دروازے پر کئی شہادتیں ہوئی ہیں. کئی لوگ جیسے ماریہ بنت قیس کا نام میں نے بتایا، ان کا غلام ادھم اور اس کے کئی ساتھی جو ہے وہ اس دروازے کے اوپر، مرکزی دروازے پہ شہید ہوئے. لیکن توجہ سنیں، اب امام حسین راستے میں تھے. سنیے گا، ایک شخص آیا، کوفہ کا رہنے والا تھا. راستے میں امام مقام پہ پہنچے. ایک مقام کے اوپر امام نے خیمے لگوائے. یہ ایک بالکل بہت بڑا صحرا تھا. اب امام حسین یہاں پر خیمے لگوائے اور امام اپنے خیمے کے اندر عبادت میں مشغول تھے. یہ کوفہ کا رہنے والا تھا. سنیے گا، اس کو جو امام نے میسج دیا ہے نا، میسج، پیغام، وہ تمام دنیا کے لیے، تمام دنیا کے لیے. یہ آیا، یہ حج کر کے آ رہا تھا واپس. اب یہ امام حسین کو، اب یہ راستے میں اس نے دیکھا خیمے میں لگے ہیں کسی کے. اس نے بات چیت کی، بنو ہاشم تھے سارے، حضرت عباس اور دیگر بنو ہاشم. کہا کہ کس کے خیمے؟ بتایا حسین ابن علی کے. یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، حج کی سعادت حاصل کر کے آ رہا تھا. اس نے امام حسین سے کہا کہ میں چاہتا ہوں، اس نے بنو ہاشم سے کہا کہ میں امام حسین سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت لی امام حسین سے. یہ امام حسین سے ملنے آیا. اب اس کے جملے سنیں. یہ کہتا ہے میں جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا فرزند فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. سنیں، حسین ابن علی کو قرآن سے کتنا انس ہے. ابھی بعض لوگ احمقانہ سوال کرتے ہیں، ایک بچکانہ، مولانا محرم کے 10 دنوں میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ قرآن و اہل بیت جدا ہوتے ہیں. حسین کا سر کٹ گیا پھر بھی قرآن سنایا ہے. قرآن سے اتنی انسیت ہے اہل بیت کو. یہ کوئی عاشور کے دن قرآن منع نہیں ہے، 9 محرم کو قرآن منع نہیں ہے، شب عاشور قرآن منع نہیں ہے. یہ اپنی ذہنی بہت ساری ہمارے جو کلچر میں چیزیں چل رہی ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. شب عاشور امام حسین نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں؟ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ امام حسین قرآن سے کے قریب نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ کرے. جس کی ہم مجلس کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو نا مزاج حسینی. اب یہ شخص کہتا ہے، یہ کوفی کہتا ہے امام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تلاوت بھی معرفت والی نا،
اللہ کا کلام ہے، اللہ سے راز ہونے. پھر اس سے اب امام جب تلاوت روکی، امام نے پھر اس سے ملاقات کی. اب گفتگو سنیں. امام نے کہا، اس نے کہا کہ مولا اس صحرا اور بیابان میں کیوں؟ چاہنے والا تھا، یہ جانتا تھا، امام کو معرفت تھی. تو اس نے سوال کیا، مولا اس صحرا و بیابان میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام نے اب کہا، انا ہؤلاء اخافونی، مجھے اس قوم سے خطرہ ہے. کس قوم سے؟ سنیں، یہ اہل کوفہ کے خطوط ہیں. امام نے خط نکال کے اس کو دکھا، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا. امام نے کہا مجھے تمہاری قوم سے خطرہ ہے، یہ تمہارے خطوط ہیں جو میرے پاس آئے، اور یہی اہل کوفہ مجھے قتل کریں گے. امام حسین اس سے گفتگو کر رہے ہیں، امام حسین کا کلام. پھر امام نے کہا، اور جب اس جرم میں اپنے ہاتھ رنگ لیں گے، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے، اب عاشور کے بعد کیا ہوگا؟ پھر امام نے کہا سنو، خدا کے احکام اور فرامین کا احترام پائمال کر دیں گے. یہ خدا کا یعنی جو فرامین الہی ہیں ان کو پائمال کر دیں گے. تب اب کیا ہوگا؟ اگر کوئی امامت کو چھوڑ دے، امام کے راستے کو چھوڑ دے، امام کا ساتھ نہ دے، امام شہید ہو جاتا ہے، امام تو سرخرو ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، امام نے تو اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر دی. اب بعد والی قوموں کا کیا ہوگا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا؟ سنیں امام بتا گئے کیا ہوگا. امام نے کہا سنو، جب یہ کام کر لیں گے، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے، میرا ساتھ نہیں دیں گے، احترام خدا کو پائمال کر دیں گے، تو اس کے بعد اللہ ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا، ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا. آخری جملے سنیں امام کا، یہ آخری جملہ بہت اہم ہے. ایسے شخص کو مسلط یعنی ان پہ حاکم وہ بنے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، انہیں بے عزت کرے گا. حتی یکونوا اذل من فرام المرا، حتی، اس جملے کو دوبارہ سنیں، میں اس کا ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. حتی یکونوا اذل من فرام المرا، اس قوم کی جو میرا ساتھ نہیں دے گی. امام نے کہا جو قوم حسین کا ساتھ نہیں دے گی، حتی یکونوا اذل، اتنی ذلیل ہو جائے گی، من فرام المرا، عورت جو ماہواری میں نجس کپڑا استعمال کرتی ہے، اس استعمال شدہ نجس کپڑے سے بدتر وہ قوم ہو جائے گی جو حسین کا ساتھ نہیں دے گی. یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ امام حسین کا کلام ہے. حتی فرام المرا، عورت کا استعمال شدہ نجس کپڑا. حتی یکونوا اذلہ، یہ قوم ذلیل ہو جائے گی. کتنی ذلیل ہوئی؟ اب میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. یہ کوفی کو امام نے کہا، یہ چلا گیا، ملاقات ہو گئی، یہ ساتھ نہیں آیا، اتنی بات سننے کے بعد بھی ساتھ نہیں آیا امام کے، چلا گیا. اچھا جی ٹھیک ہے مولا، التماس دعا، اپنا کوفہ حج کیا اور کوفہ کر جائے. اب کیا ہوا؟ دیکھیں کوفہ ہو یا مدینہ ہو، یہ صرف کوفہ کی بات نہیں ہو رہی، جس قوم نے حسین کا ساتھ چھوڑا. اب تاریخ اٹھائیں، کربلا ہو گئی، عاشور ہو گیا، ہو گئی کربلا، عاشور ہو گیا. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، مسلمانوں تاریخ سنو، مسلمانوں تک تاریخ پہنچی نہیں ہے، چھپائی گئی ہے. سنیں تاریخ یہ ہے کہ کربلا ہو گئی، عاشور ہو گیا. امام نے کہا حتی یکونوا اذل من فرام المرا، اتنے ذلیل ہو جاؤ گے کہ اس مثال نجس کپڑے کی دی، امام نے نجس کپڑے کی مثال دی. مدینہ تاراج ہوا، واقع ہرہ ہوا، مدینہ تاراج ہوا، واقع ہرہ ہوا. مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، استبل بنا دیا یزید نے. مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مدینہ کی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، یزید کے لشکر نے کیا. صحابہ کی خواتین کی بے حرمتی کی، صحابہ کی بے حرمتی کی، یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا. مکہ کو تاراج کیا، جس کعبے کو حسین نے، کعبے کی حرمت بچانے کے لیے حسین نے خروج کیا، کعبے میں سے نکل گئے حسین، اس کعبے کو حجاج ابن یوسف نے جلایا، آگ کی میخوں سے جلایا. آئیں توجہ سنیں، مدینہ مکہ کی حالت ہوئی، کوفہ سکون سے نہیں رہا، ہرج و مرج ٹینشن والا علاقہ بن گیا بعد کربلا. سنیں امام زین العابدین کا دور 75 ہجری میں، 75 ہجری 75 ہجری
حجاج ابن یوسف گورنر بنا، کہاں کا؟ کوفہ کا، بصرہ کا، پورے عراق کا، اور ایران کی بھی کئی سلطنتیں اس کے ہاتھ میں تھی، یعنی بڑا بادشاہ بنا، اس کے ہاتھ میں اختیارات تھے۔ حجاج ابن یوسف تاریخ کا کردار ہے، مگر سنیں حجاج ابن یوسف 75 ہجری سے 95 ہجری 20 سال اس نے حکومت کی ہے، 20 سال عراق کا گورنر رہا۔ اور اس کا سنیں کارنامے سنیں، میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا۔ اس نے سب سے پہلے آتے ہی کیا کیا، جیسے ہی حجاج کوفہ میں آیا، یہ امام زین العابدین کا دور ہے، امام مدینہ میں ہے، امام مدینہ میں ابھی بھی امامت کا ساتھ نہیں دے رہے لوگ، امام زین العابدین بھی تنہا ہے۔ امام زین العابدین کے جملے سنے بعد کربلا، امام زین العابدین کے پاس پرسادار آتے تھے مجھ جیسے، آ کے کہتے تھے مولا عباس کا پرسا، مولا علی اکبر کا پرسا، مولا حضرت قاسم کا پرسا، پرسا دے کے چلے گئے۔ امام کہتے تھے مدینہ میں بیٹھ کر، امام زین العابدین، کہ پورے مدینہ اور مکہ میں مجھے 20 افراد ایسے نہیں ملے کہ اپنے حق کے لیے قیام کروں۔ امام زین العابدین کا درد یہ تھا، یہ درد تھا زین العبا کا۔ خون روئے ہیں سید سجاد، کیوں خون روئے؟ بابا کے حق کے لیے میں قیام کیسے کروں؟ 20 افراد، آپ اندازہ کریں اتنے چاہنے والوں میں 20 امام زین العابدین کو نہیں ملے، 20 only 20۔ اب ہوا کیا، کوفہ 75 ہجری میں کوفہ کا گورنر بنا حجاج ابن یوسف۔ اب سنیں اس نے آتے ہی کیا کیا، اس کے کارنامے سنیں۔ جیسی آیا، امام کا جملہ ذہن میں رہے، حتی یکون اذل من فرام المرا، فرام المرا، اس جملے کو یاد کر لیں، فرام المرا نجس کپڑا، فرام المرا نجس کپڑا۔ امام نے کہا اس سے بدتر تم لوگ ہو جاؤ گے، اس سے بدتر وہ قومیں ہو جائیں گی ذلیل و رسوا، جو حسینیت کی راہ پہ نہیں چلتی، ذلیل ہو جاتی ہیں وہ قومیں۔ اب یہ 75 ہجری میں آیا، اس نے کوفہ کا حاکم بنتے ہی پہلا خطاب، اب دیکھیں کتنا روب میں آیا ہے، اس نے روب ایسے آ کے اس نے کوفہ کو کنٹرول کرنے کی نفسیات یہی تھی، بصرہ کو بھی اور کوفہ کو بھی۔ ان میں جو سیم چیز تھی نا بصرہ اور کوفہ میں، وہ یہ تھی کہ ان کے سامنے آ کے کڑک خطاب کرو، کڑک، غصے سے یہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ یہ جتنا تلواریں نکال کے شور کرتے تھے نا کوفہ اور بصرہ والے، ارے اب یہ آ جائے ہم یہ کر دیں گے، ہم تو یوں کر دیں گے، وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ تو کوفہ اور بصرہ کی یہ سائیکی تھی، بہت شور کرتے تھے۔ گورنر آ کے ایک خطاب کرتا تھا، ڈانٹتا تھا، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ حجاج ابن یوسف جیسی آیا، یہ نفسیات جانتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد بھی بڑا شاطر تھا، ان کی نفسیات جانتا تھا۔ اب حجاج ابن یوسف جب بنا، یہ بھی جانتا تھا، یہ جیسی آیا اس نے پہلا خطاب ہی مکہ یا کوفہ میں آتے ہی پہلا خطاب بغیر بسم اللہ کے کیا ہے۔ مسلمان ہوش میں آئے، ان کو رضی اللہ بنا رہے ہیں جنہوں نے رسول کی سنت پائمال کی ہیں۔ وہ کتابوں میں ہیرو بنایا جاتا ہے نا، کتابوں میں دیکھ نہیں رہے آپ کہ بھائی اس کو بھی ہیرو بناؤ، کتابوں کے نصاب میں ڈالا جا رہا ہے، ہماری تعلیمی کتابوں کے ڈالا جاتا ہے نا کہ یہ بھی ہیرو ہے، یہ بھی ہیرو ہے۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، تم پورے سال ہیرو بناؤ، ہم 10 دن میں زیرو کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ الحمدللہ ہمارے پاس مجلس کا پلیٹ فارم ہے، ہم یہاں سے حق بتائیں گے، یہ منبر حق کی جگہ ہے۔ کس نے کیا کیا ہے؟ قاتلان حسین پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جو لعنت اللہ ہے وہ لعنت اللہ ہے، ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ اس لیے عزیزان محترم توجہ سنیں، جیسے ہی آیا حجاج ابن یوسف، اس نے پہلا خطاب کیا بغیر بسم اللہ کے اور روب کے ساتھ، کوفہ کا حاکم بنتے ہی، اور اس نے سنے، اس کا خطاب سنے، اس نے کہا اے اہل عراق، بصرہ اور کوفہ دونوں کو اہل عراق کہا جاتا ہے تاریخ میں، یعنی الگ الگ سے نام نہیں لیا جاتا اے کوفی اے بصری، نہیں، اہل عراق جب خطاب کوئی بصرہ میں کرتا تھا یا کوفہ میں تو اہل عراق کہہ کے مخاطب کرتا تھا۔ جیسے مولا علی نے نہج البلاغہ میں اہل عراق کہا، وہ بھی دونوں کو جہاں بھی خطاب کیا مولا نے بصرہ اور کوفہ میں اہل عراق کا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا اے اہل عراق، تم منافق اور بدترین صفات کے لوگ ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، یہ وہی لوگ ہیں نا۔ اب دیکھیں ظالم ہی ان کو ذلیل کر رہا ہے،
ظالم کے ہاتھوں ہی ذلیل ہو رہے ہیں. تم لوگ بدترین صفات کے لوگ ہو. میں ایسی اٹھی ہوئی گردنیں دیکھ رہا ہوں جن کے کٹنے کا وقت آ گیا. میں اٹھی ہوئی گردنیں دیکھ رہا ہوں جن کے کٹنے کا وقت آ گیا. اس نے آتے ہی فوراً یہ روب والا خطاب کیا, روب والا. دیکھا نہیں جیسے کرنل صاحب ڈانٹ دیتے ہیں بیٹھ جاؤ, روب والا ایک جرنیل والا اس نے خطاب کیا. اور کوفی ڈر گئے, پھر ڈر گئے. یہ جتنا شور کر رہے تھے, جتنی تحریکیں اٹھائی تھی, بعد کربلا ابھی توابین کا لشکر بھی بنا تھا, دیگر تحریکیں بھی اٹھی تھی. حجاج جیسا گرم اور کڑک گورنر آیا, پھر ٹھنڈے ہو گئے, پھر ٹھنڈے ہو گئے. اب اس نے کہا سنیں, محلب ایک جگہ ہے, محلب ایک مقام تھا بصرہ اور کوفہ کے درمیان میں. محلب کے علاقے میں بصرہ والوں نے, یہ 75 ہجری کربلا کے بعد کی بات ہو رہی ہے, امام زین العابدین کا دور ہے, 75 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں. محلب کے علاقے میں بصرہ والوں نے حکومت کے, یعنی یہ جو حکومت تھی عبد المالک بن مروان کی حکومت تھی اس ٹائم, اور حجاج ابن یوسف حاکم تھا. محلب کے مقام پر بصرہ والوں نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف. اب حجاج نے کوفہ والوں کو کہا جلدی کرو, لشکر تیار کرو, محلب کے مقام پہ جاؤ اور بصریوں کو کچلو, یعنی تم حکومت کا ساتھ دو. اب ان میں سے سنیے گا, ایک بوڑھا سردار تھا, بوڑھا سردار, بوڑھا ہو بچہ ہو عورت ہو, سب فرام المرا سے بدتر ہو گئے, فرام المرا سے بدتر ہو گئے. یہ بوڑھا سردار تھا, اس کا نام ہے عمیر بن زابی. عمیر بن زابی یہ بوڑھا آدمی تھا, اپنے قبیلے کا سردار تھا. یہ آیا, اس نے بولا حجاج سے کہ اے امیر, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میں جنگ کے لیے کیسے جا سکتا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بینائی بھی کمزور ہے, میں جنگ نہیں لڑ سکتا. میں اپنے 4 بیٹے بھیج رہا ہوں, میری طرف سے 4 بیٹے. اس نے اسی وقت مجمع میں اس کے بیٹوں کے سامنے حجاج نے اسی وقت حکم دیا سپاہیوں کو اس کی گردن اڑا دو. اس بوڑھے آدمی کی گردن اڑائی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, خوف پتہ ہے کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ خوف قوموں کے اندر, آپ نے دیکھا ہے وہ بندر والا آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہوا, بندر لے کے آتا ہے اور بندر کو کہتا ہے بیٹھ جا. بندر کو یہ جو کرتب سکھائے جاتے ہیں نا, اس کا ایک طریقہ ہے. بندر کا بچہ لیتا ہے, پہلے یہ بندر والے کیا کرتے ہیں, پہلے بندر کا بچہ پالتے ہیں, اس کو ساتھ رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ کتے کا بچہ بھی رکھتے ہیں. بندر کے بچے کو کچھ نہیں کہتے, کتے کو مارتے ہیں, کتے کو تھپڑ مارتا ہے, چپل مارتا ہے, اور ڈانٹ کے کہتا ہے اڑ جا, یہ اڑ جاتا ہے. پھر مار کے کہتا ہے بیٹھ جا, یہ بیٹھ جاتا ہے. بندر کے بچے کو کچھ نہیں کہتا, اس کو صرف دکھاتا ہے, اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے. توجہ سنیے گا, یہ ایک طریقہ ہے, اس کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے, ساری مار پیٹ کرتا ہے کتے کے اوپر, اور اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھ اگر ایسا نہیں کیا تو تیری حالت یہی ہوگی. اس کے بعد بندر سیکھ لیتا ہے سارا, وہ خوف کی وجہ سے اس کا ماننا شروع کر دیتا ہے. بندر والا کہتا ہے اٹھ جا, بیٹھ گیا, سارے کام کرتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بجاتے ہوئے آتے. تو اس کا یہ کرتب ہے, اس کو یہ کرتب ایسے سکھائے جاتے ہیں, اس کی تربیت ایسے کی جاتی ہے. حجاج نے, یہ ایگزامپل تھی, اب یہ دیکھیں حجاج نے کیا کیا. حجاج نے اس بوڑھے سردار کا سر اڑا دیا, عمیر بن زابی کا. اس کو دیکھ کر کوفہ والے ایسا بھاگے محلب کے مقام پر, جوک در جوک بھاگے جنگ کے لیے, ایسا بھاگے کہ فرات جو دریا تھا اس کے پل سے گر کے دریا میں غرق ہو کے مر گئے. کوفہ سکون سے نہیں رہا بعد حسین, مر گئے. ہزاروں, کئی سینکڑوں لوگ دریا کے اندر غرق ہو گئے, کئی جنگوں میں مارے گئے, خون بہا. 1,30,000 افراد بعد کربلا کوفہ اور کوفہ کے اطراف میں مارے گئے. 1,30,000 افراد تاریخ کہہ رہی ہے, مگر خون کا کوئی رنگ نہیں آیا. اگر وقت پر خون دو تو رنگ آتا ہے. 1,30,000 افراد مارے گئے, نام نہیں ہے. 72 نے وقت پر خون دیا, ان کی مجلسیں جاری ہیں. امام کی اطاعت میں مارے جاؤ تو تم علیہ السلام بن جاتے. قیام تو کرتے نا, مسلم کا ساتھ تو دیتے, حسین کا ساتھ تو دیتے, چاہے مارے جاتے, آج تمہارا بھی نام ہوتا. بعد میں بھی مارے گئے, نام ہے, کوئی تذکرہ ہے.
حجاج کی کہانی سنیں، حجاج کی کہانی ختم نہیں ہوئی، اس نے اب یہ تاریخ کا ظالم ترین انسان ہے، ظالم ترین. قید خانوں میں اپنے اس نے 50,000 آدمی رکھے ہوئے تھے اور 16,000 عورتیں. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، پاؤں تلے زمین نکل جائے گی. یہ جن کو مسلمانوں کا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، سنیں آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے. 50,000 افراد آدمی اس نے اپنے قید خانوں میں قید کیے ہوئے تھے. 16,000 عورتیں رکھی ہوئی تھی. قید خانے کی چھت نہیں تھی، عورتوں کو برہنہ رکھا ہوا تھا. تبری تاریخ میں لکھ رہا ہے، ابو الفرج اصفہانی، اہل سنت علماء یہ سارے یہ تاریخ میں لکھ رہے ہیں. مروج الذہب میں جو تاریخ مسعودی کے نام سے موجود ہے، انہوں نے لکھا برہنہ عورتیں رکھی جاتی تھی. ان کے کھانے میں کیا تھا؟ آٹا اور نمک میں ان کو جلی ہوئی راکھ ملا کے ڈالی جاتی تھی. حتی یکونوا اذل من فرام المرا. امام نے کہا تھا تم عراق کی گندم زیادہ عرصے نہیں کھا سکو گے، تم عراق کی گندم زیادہ عرصے نہیں کھا سکو گے. نہیں کھا سکے، ذلیل ہو گئے. زندگی بھی ذلت والی اور موت بھی کوئی اچھی نہیں آئی. جو امامت کا راستہ چھوڑتا ہے، جو ولایت کا راستہ چھوڑتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ اگر ولایت کو کر لیتے، ایک سجدہ اگر علی کو کر لیتے، سجدے سے مراد عبادی سجدہ نہیں ہے، نماز والا سجدے کی بات نہیں ہو رہی، عبادت کی بات نہیں ہو رہی، ایکسیپٹ قبول کرنا. ایک سجدہ اگر امت ولایت کو کر لیتی تو آج در بدر سجدے نہیں کرتی. ایک سجدہ اگر امت حسین ابن علی کے سامنے اطاعت، سجدے سے مراد اطاعت، سجدے سے مراد تسلیم، سجدے سے مراد پیروی، سجدے سے مراد خالی ان کو نہیں ان کی بھی ماننا. اگر تم ایکسیپٹ کر لیتے تو آج ایسا نہیں ہوتا، آج یہ نہیں ہوتی تمہاری حالت. اگر تم اے عرب بدھو حکمرانوں، اگر تم ایک سجدہ ولایت کو کر لیتے، فلسطین میں 40,000 سے زیادہ بچے شہید نہ ہوتے. اگر تم ایک سجدہ نبی و آل نبی کے در پہ کر لیتے، مان لیتے ان کے حکم کو، تو لبنان کی آج یہ حالت نہ ہوتی، مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی، میانمار کی یہ حالت نہ ہوتی، فلسطین کی غزہ کی یہ حالت نہ ہوتی، پارا چنار میں یہ نہ ہوتا، کشمیر میں یہ حالت نہ ہوتی. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے رسول اللہ کروانا چاہ رہے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، وہ ایک سجدہ امت نے نہیں کیا. آج کر رہے ہو تم سجدہ، ایسے نجس وجود کو سجدہ کر رہے ہو جس کا نام ایبسنٹ فائل میں ہے. کیوں کر رہے ہو؟ فرام المرا سے بدتر، فرام المرا سے بدتر یہ وجود ہے آج جنہوں نے ظلم و بربریت کی ہوئی ہے. آج کر رہے ہو یا نہیں؟ کتنا ذلیل کرتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے اور کہتا ہے دودھ دینے والی گائے. ان تمام مسلمان حکمرانوں، الحمدللہ مسلمان عوام میں غیرت ہے، تمام ملکوں کی عوام میں غیرت ہے، مگر آج امت کی حالت عوام کی وجہ سے نہیں ہے، حکمرانوں کی وجہ سے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اطاعت کہتے ہیں عزاداروں سے، اطاعت کر لیتے. اطاعت سیکھنی ہے تو ابو الفضل عباس سے سیکھو. عباس نے سکھائی اطاعت کیا ہوتی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، حتی یکونوا اذل من فرام المرا. فرام المرا سے بدتر ہو گئے. سید الشہداء نے راستہ دکھا دیا، کربلا آ گئے، کربلا آ گئے نا. حسین نے اپنا کام کر دیا. سرخرو ہو گئے حسین کے ساتھ کہ 6 افراد بصرہ سے نکلے، آ گئے. آج علیہ السلام ہے، ہمارا ان پہ کروڑوں درود و سلام ہے. جنہوں نے نصرت حسین کا ارادہ کیا ان سب پہ بھی سلام ہے. جو بصرہ کے دروازے پہ مارے گئے ان کا بھی سلام. جنہوں نے نصرت کا ارادہ کیا شہید ہوئے ان پہ بھی سلام. لیکن جو اٹھا ہی نہیں، نصرت ہی نہیں کی، امام نے کہا فرام المرا سے بدتر ہو جاؤ گے. مکہ کی حالت بھی یہی ہوئی، مدینہ کی بھی یہی ہوئی، کوفہ کی بھی، بصرہ کی بھی. سکون سے نہیں رہے باد حسین. چلو ایک امام کا ساتھ نہیں دیا، اس کے بعد زین العبا تو تھے نا، زین العبا بھی روتے رہے. امام باقر بھی اسی حالت میں زندگی گزر. امام صادق کا ساتھ بھی نہیں دیا. امام صادق نے کہا مجھے 17 افراد نہیں ملے. امام صادق کا درد سنا ہے کبھی؟ امام صادق کا درد. صدیر سیروفی نے جب کہا نا مولا قیام کریں، امام نے کہا یہ میرے پاس 17 نہیں ہے، 17.
اگر امت ایک سجدہ ولایت کو کر لیتی تو موسیٰ کاظم 14 سال قید میں نہ ہوتے. اتنا مظلوم ہو گیا امام کہ لاشا پل دجلہ پہ رکھا رہا. قیدیوں نے آ کر، مزدوروں نے آ کر اٹھایا ہے. اگر ایک سجدہ ولایت کو ہو جائے تو وہ 12واں پردہ غیب میں نہ ہو. روتا ہے نا وہ امام زیارت ناہیہ میں. آپ نے مرثیہ سنا ہے نا؟ مرثیہ سنا ہے نا؟ شعراء کا لکھا ہوا مرثیہ سر آنکھوں پر امام حسین کی بارگاہ میں لکھتے ہیں، عقیدت ہے، محبت ہے. مگر ایک مرثیہ امام زمانہ نے بھی لکھا ہے. میں انشاءاللہ کل 2 کردار بیان کروں گا جن پہ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں. ایک کردار ہے جس کے اوپر امام نے سلام پیش کیا ہے، عمر بن قرظہ. یہ بڑا دلچسپ کردار ہے. یہ 2 بھائی تھے، ایک ہی گھر کے 2 بھائی. ایک قاتل حسین بنا، ایک ناصر حسین. دیکھیں نا کربلا کیسی عبرت ہے. ایک ہی گھر کے 2 بھائی ہیں، صحابی رسول کے بیٹے ہیں. ایک امام کے لشکر میں، ایک سامنے عمر سعد کے لشکر میں، آمنے سامنے کھڑے تھے. یہ عبرت ہے کربلا عزاداروں. کربلا خط ہے، خط، حق و باطل کے درمیان میں ایک لائن ہے. اس لیے سنیں امام زمانہ کا مرثیہ زیارت ناہیہ. امام کہتے ہیں میرا سلام اس خشک گلے پر جس پہ خنجر رک رک کے چلا ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں. سیدہ آپ کا گریہ قبول کرے، ماتم کیجئے گا، گریہ کیجئے گا. آج آپ ایک بھائی کو بھائی کا پرسہ دینے آئے ہیں. کبھی زیارت ناہیہ میں وہ امام کہتا ہے میرا سلام اس خشک گلے پر جس کو پانی میسر نہیں تھا. اور کبھی وہ امام کہتا ہے اولاد والے بیٹھے ہو نا، کلیجہ تھام کے سننا 2 جملے. اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے. زیارت ناہیہ میں امام کہتے ہیں میرا سلام اس بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت بدلتی رہی. یا زہرا، یا غریب زہرا، اے فرزند زہرا. زیارت ناہیہ میں امام روتے ہیں. اجرکم اللہ. بچن جملے سن لینا. عزاداروں جب لشکر نہیں رہا، عصر عاشور سے پہلے کوئی لشکر نہیں رہا نا، سب شہید ہو گئے. سنیں جو بچن جملے مصائب کے سن لیں. جب لشکر نہیں رہا تو ابو الفضل آئے امام کے پاس. ابو الفضل عباس آ کر کہتے ہیں نا، روایت آپ نے سنی ہے نا، مگر چند جملے سن لینا اور اسی پہ گریہ کر لینا. آ کر کہتے ہیں کہ مولا اب مجھے بھی تو اذن جہاد دیجیے. سب چلے گئے، نہ حبیب رہے، نہ جون رہے، نہ زہیر رہے، نہ سعید رہے، نہ قاسم رہے، نہ محمد. اب مولا مجھے اذن جہاد دیجیے. امام نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عزیزارو بھائی بہت ڈھارس ہوتا ہے. جن کے بھائی زندہ ہیں نا اللہ ان کو سلامت رکھے. بڑی ڈھارس ہوتا ہے نا بھائی. عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. جب تک عباس زندہ تھے نا بیویوں کو آس تھی کہ پردے کے محافظ ہے. کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. ابو الفضل نے کہا کہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور رو کے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. عزادارو ابو الفضل کا تذکرہ ہے. سننا کیا تربیت کی ہے ام البنین نے، کیا تربیت کی ہے. ہمارا سلام اس ماں پر. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، دیکھو یہ تربیت ہے. اہل بیت کا ادب کیسے سکھایا. ہمیشہ پیچھے رہے، ہمیشہ بھائی نہیں کہا، آقا کہا، مولا کہا. بھائی تھے نا لیکن نہیں کہا بھائی نہیں کہا، آقا کہا، مولا کہا. ہمیشہ غلام بن کے رہے، کبھی برابری نہیں کی. یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتی ہے اطاعت، یہ ہوتا ہے وہ سجدہ جس کو اللہ اہل بیت کے سامنے جھکاتا ہے. بس عزادارو سننا ابو الفضل نے آ کر کہا مولا کہاں رہا. ابھی حسین کھڑے تھے، رو رہے تھے. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. خیموں سے العطش کی آواز آ رہی تھی. گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں نا، ایک روایت میں نے پڑھی تھی نا، امام صادق فرماتے ہیں چھوٹی بچیوں کے گال پہ تماچا نہیں مارا کرو، شاید امام کو سکینہ کی یاد آتی ہو. العطش کی آوازیں آ رہی تھی. عباس خیموں کی جانب گئے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ لے کر آئے. جیسے ہی مشکیزہ دیکھا نا حسین نے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو. اجرکم اللہ. بس چند جملے سن لینا.
मातम कर लेना अज़ादारों, मातम के दिन है, ज़हरा आपका पुरसा कबूल करे। हो गई मजलिस तमाम, 2 जुमलों में सुन लेना। खेम आए, अब्बास लेकर आए। हुसैन ने कहा बड़ी सिफारिश लाओ, जाओ अब्बास पानी ले आओ। अबुल फजल चले हैं, मक्तल सुनना, शहादत अब्बास सुनना। अबुल फजल चले हैं, मशकीज़ा गले में टांगा है हज़रत अब्बास ने, दरिया पर आ जाते हैं। अशकिया भाग गए, मकातिल में लिखा है अशकिया खौफ से चले गए। अबुल फजल ने कब्ज़ा किया, फुरात पे कब्ज़ा किया, पानी भरा, और जैसे ही जुलजना पे सवार हुए तो एक दस्ते दुआ को बुलंद करके कहा बारे इलाहा, अब्बास खेमों में जाए ना जाए, पानी पहुंच जाए। सकीना की यहाँ से अब्बास, मंजर सुनोगे, इधर अब्बास का परचम है, सुन के रोना ज़दारो, अजरुकुमुल्लाह, ज़हरा पुरसा कबूल करे। बुलंद आवाज से गिरिया करना, इमाम सादिक फरमाते हैं। इधर अलम अब्बास फुरात से जब आ रहा था ना, हुसैन मंजर देख रहे थे और हुसैन कह रहे थे मरहबा मेरा अलमदार आ रहा है, मरहबा अलमदार करबला मरहबा। अभी इधर ज़ैनब बीबियों को कह रही थी बीबियों घबराना नहीं, अब्बास जिंदा है। उधर सकीना बच्चों को कह रही थी बच्चों तहम्मुल रखो, चचा अब्बास पानी ला रहे हैं। अल्लाह किसी को ये मंजर ना दिखाए जो अब हुसैन ने मंजर देखा। एक भाई को ये मंजर ना दिखे, तारीख कह रही है मक्तल में है, अलम डामाडोल होने लगा, मातम मातम या ज़हरा। चंद जुमले सुन लेना, जब अलम डामाडोल होने लगा ना, हुसैन कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी आगे जाते हैं। चारों तरफ से अब्बास को लईनों ने घेरा, एक लईन ने तीर चलाया, अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, अब्बास की आर्च नहीं टूटी, मशकीज़े को अब्बास ने घोड़े के साथ दबा दिया, अपने सीने और घोड़े के साथ अब्बास ने मश्क सकीना को दबा दिया। बायां बाजू भी कलम हुआ, अब्बास ने कहा बारे इलाहा, पानी खेमों तक पहुंच जाए। अज़ादारों आखिरी जुमले हैं, सैयदा आपसे राजी हो, बच्चन जुमले सुनना, मगर सुनोगे हुसैन की नजरें हैं अलम अब्बास पे, मगर अब सुनो, नागहान एक तीर आया, मश्क सकीना छिद गई, पानी बह गया, अब्बास जुलजना से नीचे आए, कहा बारे इलाहा, अब खेमों में नहीं जाना, मातम करना सैयदा कबूल करे, लेकिन मुझे बताओ ऊंचाई से नीचे गिरते हुए हाथों का सहारा लिया जाता है। मक्तल में लिखा है अब्बास मुंह के बल जमीन पे, अजरुकुमुल्लाह। आखिरी जुमले हैं, सैयदा कबूल करे, आज़ादारो सलामत रहो। आखिरी जुमले, अब्बास ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ज़ैनब ने कहा मातम अब्बास, सकीना ने कहा बच्चों मेरा चचा मारा गया, हुसैन ने जुमला कहा अब्बास तेरे जाने ने मेरी कमर तोड़ दी। हुसैन अब्बास तक पहुंचे, मसाइब खत्म नहीं हुए। आखिरी जुमले सुनो, हुसैन अब्बास तक पहुंचे, अभी सांसें बाकी थी, अब्बास का सर अपनी गोद में रखा और देख मंजर सुनोगे, एक आंख में तीर है, एक में खून है। अबुल फजल ने कहा मौला मैं आपको जहमत नहीं देता, मुझे माफ कीजिएगा, मौला मेरे हाथ नहीं है, मौला मेरे हाथ नहीं है, अगर हाथ होते ना तो मैं खुद खून साफ करके आपके रुखे अनवर की जियारत करता। मैं जब दुनिया में आया था आपका चेहरा पहले देखा था, अब ख्वाहिश है जाते हुए भी आपका रुखे अनवर देखो। हुसैन ने आंखों से लहू साफ किया, कहा अब्बास अपने मौला की जियारत कर ले। अब्बास ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह। आखिरी जुमले सुनो, हुसैन ने कहा अब्बास एक आरज़ू मेरी पूरी कर दो। कहा मौला हुक्म कीजिए, हुक्म इमाम हो तो बगैर हाथों के भी लड़ सकता हूं। कहा अब्बास एक बार भाई कह के पुकारो, या ज़हरा या ज़हरा, मातम कीजिए मातम कीजिए, अब्बास एक बार भाई कह के पुकारो। अब्बास ने कहा मौला ये गुस्ताखी हो जाएगी। कहा मैं हुक्म दे रहा हूं। अब्बास ने रो के कहा बेवतन भाई, बेकफन भाई,
प्यासा भाई, मगर एक मंजर और सुनोगे, हिम्मत है, मुझे माफ करना, बड़ा सख्त मरहला। हो गए हुसैन भी शहीद। शाम गरीबा से पहले शिमर लईन ने पता है क्या किया? मकातिल में लिखा है, अब्बास का लाशा फुरात पे पड़ा था। सुनो अब्बास की गैरत का इम्तिहान। आखिरी जुमले है, मातम करना। अब्बास का लाशा फुरात पे पड़ा था। लईन शिमर ने पता है क्या किया? जब मुख्तार ने इंतकाम लिया तो शिमर कहता है, शाम गरीबा से पहले मैंने हुसैन का सर उतारा, जुल्फों से हुसैन का सर पकड़ा। आप सुन के रो रहे हो, एक बेटा करबला में ये मंजर आंखों से देख रहा था। लईन के एक हाथ में हुसैन का सर था। अब्बास के लाशे पे आया शिमर, मातम कर लो। आखिरी जुमले हैं, जिंदगी का आखिरी पुरसा समझ के दिया करो ज़हरा को। लईन लाशा अब्बास पे आया, मैं कैसे बयान करूं, मुश्किल मरहला है। लाशा अब्बास तड़प गया। क्या मंजर था? मकातिल में है, खड़ा हुआ शिमर आकर, एक हाथ में सरे हुसैन था, दूसरे हाथ में नेजा था, नेजे पे चादर ज़ैनब थी। चिल्ला के कहता है, अब्बास उठ, अब्बास ये तेरे आका का सर, अब्बास ये तेरी आकाज़ादी की चादर। लाशा अब्बास तड़प गया, लाशा अब्बास।